قرآن کریم کے 13ویں پارے کی سورہ الرعد کی آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے توبہ ہے اور بہترین انجام۔ اللہ تعالی نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے ایمان والوں کو اور نیک بندوں کو۔ یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے بہت نعمتیں، بہت سارے اجر، بہت آسائش اور آرام اور راحت اور خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت کچھ تیار کیا ہے۔ توبہ لہم، ان کے لیے توبہ ہے۔ توبہ کے معنی آتے ہیں بہت ساری خوشیاں، نعمتیں، راحتیں، ہر طرح کا آرام، وحسن مآب، اور بہترین انجام۔ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالی نے ایمان والوں کو بہت زیادہ اجر دینے کا وعدہ فرمایا، اور آخرت میں تو جنت ہے ہی۔ توبہ کے معنی آتے ہیں حبشے کی زبان میں، حبش کی زبان میں توبہ کہتے ہیں جنت کو، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ توبہ نام کا ایک درخت ہے جو جنت میں ہے، اور جنات عدن جو جنت کے جو خاص مقام ہے وہاں پر اس کی جڑیں ہیں۔ اور توبہ اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے کہ ساری جنت میں جتنے بھی محل ہیں، جتنے بھی جنت کے اندر محلات ہیں، ایوان ہیں، ان سب میں اس درخت کے پتے اور پھل ملیں گے۔ اس کی جڑ بھی بہت گہری ہے اور اس کی شاخیں بھی بہت بڑی، اور ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی نعمت اللہ نے اس درخت میں رکھی ہے، اور سوائے کالے رنگ کے سارے رنگ اس کے اندر ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے سوائے کالے رنگ کے سارے رنگ اس کے اندر ہے، ساری خوشبوئیں اس کے اندر ہیں، ساری مہک اس کے اندر ہے، ہر طرح کے پھل اس کے اندر ہیں۔ اور پوری جنت میں جہاں جہاں پر جو جنتی لوگ ہوں گے ہر جگہ پر یہ درخت، اس کی شاخیں موجود ہیں، اور اس کی جڑ میں کافور اور سلسبیل، کافور اور سلسبیل نام کی نہریں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے، لیکن خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے شریعت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن شریف کے حکم کے مطابق جنہوں نے نیک کام کیے اور ایمان بھی لائے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کوئی ایمان نہ لائے اور دنیا بھر کے نیک کام کرے تو بیکار، کوئی ایمان لے آئے نیک کام نہ کرے تو بیکار۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ نے جتنا بڑا انعام رکھا ہے نا، جتنا بڑا انعام ہے، اس کے لیے بس یہ ہے کہ تم شریعت کی پابندی کرو۔ اور شریعت کیا ہے؟ ہر ایک کے لحاظ سے الگ الگ ہے۔ میرے لحاظ سے الگ ہے، آپ کے لحاظ سے الگ ہے۔ کیوں؟ کہ فرائض تو سب کے برابر ہیں۔ نماز ہمیں بھی پڑھنی ہے، آپ کو بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، لیکن کسی کے ماں باپ ہیں،
کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، کسی کی بیوی بچے ہیں، کسی کے بیوی بچے نہیں ہیں، کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کے نہیں ہیں۔ تو جیسے جیسے جس کے حالات ہیں ویسی اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو شریعت تو فرائض تو سب ایک ہیں، لیکن حالات کے مطابق یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو مانتے ہی ہیں، لیکن جن کو نہیں ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سب طرح کے لوگ آتے تھے نا۔ کچھ قریش کے کفار آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ جو قرآن کریم تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے نا، تم یہ قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کے مکے میں جتنے پہاڑ ہیں نا سارے پرے کر دو، جتنے پہاڑ ہیں سارے دور کر دو، قرآن پڑھو۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ انہوں نے کہا ہمیں کھیتی باڑی کہاں کریں؟ مکے میں کعبۃ اللہ شریف کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا جبل ثور ہے، اور جبل ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑیاں ہیں سب طرف۔ انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ ذرا یہ سارے پہاڑ جو ہیں سارے دور کر دو، ہماری کھیتی باڑی کے لیے ذرا زمین ہو جائے، اور زمین کے اندر سے ایسا کرو نہریں چل پڑیں تاکہ ہم اپنے کھیتیوں کو پانی دے لیں، یا ایسا کرو کہ جو ہمارے پرانے مردے ہمارے آباء و اجداد مر گئے، قصی ابن کلاب وغیرہ، ان کو زندہ کر دو تاکہ وہ ہم سے کہہ دیں کہ ہاں بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں، تم ان کا کلمہ پڑھو۔ یا تو پہاڑ پرے کر دو، اور پہاڑ پرے کر کے کھیتی باڑی کے لیے اسی ریگستان میں زمین، وہاں تو پانی نہیں تھا ریگستان میں پانی ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر پانی کی نہریں چل پڑیں اور پانی کے چشمے ابل پڑیں، ہم کھیتی باڑی کریں اور اس میں سے ہم پانی اپنے کھیتوں میں دے لیں، اور ہمارے پرانے باپ دادا زندہ ہو جائیں تو ہم ان کو وہ ہم سے کہہ دیں۔ قرآن نے فرمایا اسی آیت کے بعد وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جبال مانے پہاڑ، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، موتى مانے میت۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو ہیلے بہانے کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، انہیں کرنا کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کے کہنے سے کچھ کر بھی دیا جائے نا، مانیں گے یہ پھر بھی نہیں، ان کے تو دل میں کالک ہے نا، یہ مانیں گے نہیں بالکل۔ تو بات پہ اڑتے تھے نا، بات پہ اڑتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو رہی تھی، مکے کے کفار سے صلح ہو رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، جب صلح ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ تو جب معاہدہ لکھا جانے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس معاہدے کو لکھ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل ابن عمر جو قریش کی طرف سے آیا تھا کہنے لگا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھو، ہم نہیں مانتے، یہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، بسمک اللہم یہ لکھو، جو ہم لکھتے ہیں، ہمارے باپ دادا لکھتے ہیں وہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھو۔ تو قرآن شریف نے اس کا بھی ذکر کیا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، یہ لوگ ایسے ہیں یہ رحمان کا بھی انکار کرتے، حالانکہ اللہ رب العالمین جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، تو جو انکار کرنے والے ہیں نا اب تو وہ تو کرتے ہی رہیں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت دی،
ہمیں ایمان والوں میں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کو ماننے والا، حدیث شریف کو ماننے والا اور کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، ورنہ ایسے بہت ہیں جن کے دماغ خراب ہیں، ایسے بہت ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امت کے نبی تو ہیں، نبی الامت، امت کے نبی، ہمارے سب کے مسلمانوں کے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی الامت ہیں، لیکن نبی الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی نبی ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے اور قرآن شریف سے بھی اس کے حوالے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے رسول پر ایمان نہ لایا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں آیا۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے، میرا ہی لایا ہوا قرآن پڑھتے، اپنی لائی ہوئی توریت نہیں پڑھتے۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی او کما قال، کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک پرچہ جیب میں رکھا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے تمہاری جیب میں؟ کہ یہ حضرت وہ توریت جو کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کا ایک پرچہ ہے، میں نے جیب میں رکھ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو توریت ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی ہوتے نا تو وہ میری پیروی کرتے، میرے ہی کلمہ پڑھتے، میرے ہی لائے ہوا قرآن پڑھتے۔ لہذا تم لوگوں کے لیے اب پچھلی کوئی کتاب پڑھنی ضروری نہیں ہے، صرف قرآن پڑھو، صرف میری لائی ہوئی بات کو مانو۔ اور یہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قیامت سے پہلے تو وہ حضور پر ایمان بھی لائیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، اسی شریعت کو مانیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، وہ نبی الامت بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے نبی بھی ہیں۔ تو یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ نے اتنے عظیم الشان رسول 1450 برس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتوں کا ڈنکا بج رہا ہے، 1450 سال سے۔ ہر زمانے میں حضور کی تعریف کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی حمد و ثنا کرنے والے ہر زمانے میں رہے، جس میں عیسائی لوگ بھی ہیں، سارے مذہب کے لوگ ہیں۔ 1450 برس کم نہیں ہوتے، چاہے جو آپ انسائیکلوپیڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے جو تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے کوئی سی بھی اسلامی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا مائیکل ایچ ہارٹ کا، میں نے نام لیا تھا پہلے، کہ وہ عیسائی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی دی 100 بڑی شخصیات، دی 100 کتاب لکھی، اور اس نے سب سے اول نمبر رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور برنارڈ شاہ نے جو بہت مشہور، وہ بھی گزرے ہیں،
انہوں نے بھی، برنارڈ شاہ نے بھی یہ کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کری تھی، اور اس نے بھی یہ کہا تھا اپنے دور میں، برنارڈ شاہ نے اپنے دور کے لیے کہا تھا کہ اگر آج کے دور میں اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ اگر آج ہوتے تو دنیا میں امن قائم ہو جاتا۔ وہ بھی عیسائی تھا، وہ بھی عیسائی تھا۔ تو اسلام جو ہے نا، مذہب اسلام کوئی ڈبیا میں بند کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جیسے چولی جوزدان میں آپ قرآن شریف رکھ دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کسی چولی جوزدان میں بند نہیں ہے، ساری دنیا میں ہے، ساری دنیا میں تعریف ہے، لاکھوں کتابیں، لاکھوں لوگ ہیں۔